بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ بظاہر استغاثہ کے لیے یہ ایک ٹھوس کیس ہوگا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نہ صرف خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سائفر ان کے پاس تھا اور اس کے بعد کھو گیا، بلکہ عوام کے سامنے اس کا استعمال بھی کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کچھ جرائم ایسے بھی ہیں جن کا مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جاتا ہے، لیکن چیئرمین پی ڈی آئی کے جرائم کے معاملے میں ان پر عمومی عدالتی نظام کے تحت فوجداری نوعیت کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ڈی آئی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، تاہم میڈیا کو ایف آئی اے کی نقل فراہم نہیں کی گئی۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ڈی آئی کو ایک بار پھر بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، جس کے تحت آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کو دوسری جماعتوں کی طرح انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے قائدین کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئے سنگ میل کا آغاز، امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تاریخی مذاکرات۔ کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سربراہی اجلاس کا مقصد سہ افریقی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کیمپ ڈیوڈ میں جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک تاریخی سہ افریقی سربراہی اجلاس کا آغاز کیا۔ اجلاس کا مقصد چین اور جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے تناظر میں سلامتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جاپان کے وزیر اعظم اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی طویل عرصے سے یہ ترجیح رہی ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا سے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے۔ واضح رہے کہ سہ افریقی سربراہی اجلاس پہلی بار امریکی صدر کی رہائش گاہ کیمپ ڈیوڈ میں ہو رہا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہان مملکت کا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تینوں ممالک شمالی کوریا کے جوہری خطرات اور بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر تینوں ممالک سلامتی اور اقتصادی تعلقات کو سخت کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ 2015 کے بعد پہلی بار امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا کے مذاکرات سفارتی سطح پر طے پائے ہیں، اور جو بائیڈن نے 2021 کے اوائل میں عہدہ سنبھالنے کے بعد اسی جگہ پر کسی بھی رہنما کی میزبانی کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے تائیوان کے نائب صدر کے امریکی دورے پر رد عمل دیتے ہوئے پڑوسی ملک تائیوان کے گرد سمندر میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کو سخت تنبیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھریڈ کمانڈ نے مشترکہ گشت اور فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ مشقوں کا مقصد حقیقی جنگی حالات میں لڑنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ چینی خبرساں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد تائیوان کی آزادی کے لیے سرگرم علیحدگی پسندوں کی غیر ملکی عناصر کے ساتھ ملی بھگت اور ان کی اشتعال انگیزیوں جواب میں ایک سخت انتباہ دینا ہے۔ چین نے کئی بار کہا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ چین اس سے قبل بھی علاقے میں بڑی فوجی مشقیں کر چکا ہے۔ دوسری جانب تائیوان نے ایک بیان میں چین کی فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کو غیر معقول اور اشتعال انگیز رویہ قرار دیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سویڈش حکومت نے قرآن پاک کی توہین روکنے کے لیے قانونی امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سویڈش حکومت نے سویڈن میں پولیس کو قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈش وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو پولیس کو قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے جیسے معاملات کے لیے وسیع اختیارات دے گا۔ سویڈش حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کو درپیش خطرات بنیاد بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سویڈن میں دہشت گردی کا خطرہ دوسری بلند ترین سطح پر کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات رونما ہوئے ہیں جن پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ریاض سے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران سویڈن کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سویڈن میں فوجی کشیدگی روکنے اور تشدد کے خاتمے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے یوکرین کے بحران پر بھی گفتگو کی۔ دونوں وزراء خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے میں قیام امن کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ ذرائع قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق آرمی ایکٹ 31 جولائی کو مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ یہ بل صدر کو توثیق کے لیے 1 اگست کو ارسال کیا گیا تھا۔ گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ واضح ہے کہ سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اتحاد بھی برہم ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے کئی بلوں کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ اس حوالے سے پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت فوری طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس لے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس بل سے خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ترمیم سے خفیہ اداروں کو سرچ وارنٹ کے بغیر کسی بھی شہری یا جگہ کی تلاشی کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کیا تھا۔ سینٹ پہلے ہی یہ بل پاس کر چکا تھا۔ بل سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ اس بل کا اطلاق سویلین پر نہیں ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوہری شہریت رکھنے والے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے عمل میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو بھارتی سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف مقدمے میں کہا ہے کہ عدالت مقدمے میں صرف اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا آرٹیکل 370 کی منسوخی سے آئین کی کوئی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔ عدالت اس معاملے میں نہیں جائے گی کہ آیا یہ اقدام قومی مفاد میں تھا، جیسا کہ بھارتی حکومت نے بیان کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف مقدمے کی سماعت کے 7ویں دن یہ ریمارکس دیے۔ کے پی آئی کے مطابق چیف جسٹس کی سربراہی میں بھارتی سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے سینئر ایڈوکیٹ سے پوچھا کہ آپ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے حکم کے فیصلے پر عدالتی نظر ثانی چاہتے ہیں۔ جوڈیشل ریویو آئین کی خلاف ورزی پر ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے عمل میں آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ عدالت مداخلت کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔